مظاہر حسین کے حج کرو تو صرف پچھلے گناہ معاف، زیارت حسین کرو اگلے گناہ بھی معاف، پچھلے گناہ بھی معاف۔ حج والی روایت پڑھو کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حرامی کو شک نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کہو کہ حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندے کہتے ہیں جی بے شک۔ اور اگر کہو کہ زیارت حسین سے حج کے لیے کیا حکم ہے؟ وقوف عرفات جو رکن اعظم ہے حج کا، اور کچھ کرو نہ کرو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن عرفات میں یوم عرفہ کے دن جیسے آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے اسی طرح سے بیٹھے رہو۔ حج میں اور عزاداری میں کوئی فرق نہیں، جو کچھ عزاداری میں ہے وہ سب کچھ حج میں ہے۔ جہاں سبیل ہے وہاں زمزم ہے، وہاں کعبے کے دروازے کے بالکل سامنے سونے کا تازیہ پڑا ہوا ہے، مقام ابراہیم۔ اسے چومنے والوں سے پوچھو اس میں ہے کیا؟ ابراہیم کے قدموں کے نشان، جو ابراہیم کے اپنے پاؤں ہیں، جب انہیں چومنا بدعت نہیں ہے، وہ علی جو اللہ کا ہاتھ بھی ہے اور اللہ کے پاؤں بھی ہے۔ پھر ہر حاجی کے ہاتھ میں کڑی، پاکستان میں بدعت، حج میں جانے سے پہلے ضروری ہے کڑی۔ میں نے ایک مولوی سے پوچھا یہ بدعت کیوں ہے؟ اس نے کہا بدعت نہیں ہے، نشانی ہے، وہاں اگر رش کہیں کوئی گم نہ ہو جائے، شناخت کے لیے پہنائی ہے۔ پتا چلا کڑی پہنی ہوئی ہو تو بندہ گم نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ میں کڑی ہو بندہ گم نہیں ہوتا۔ وہاں بھی جلوس ہے، صفا اور مروہ کے درمیان کپڑے ملنگوں والے پہنے پڑتے ہیں۔ توجہ ہے، دو چادروں کے اندر پورا حج، صفا سے مروہ جلوس۔ شہید محسن نقوی کے شعر دونوں میرے بھائیوں نے پڑھے، ایک شعر سید زادے کا میں بھی پڑھتا ہوں۔ فرماتے مولوی تقریر کر رہا تھا قیامت میں بڑا چلنا پڑے گا، قیامت میں بڑا تھکنا پڑے گا، حشر کے دن بڑا سفر کرنا پڑے گا، حشر کے دن بڑی تھکاوٹ ہو جائے گی، حشر کے دن بڑا لمبا سفر ہے۔ شہید محسن نقوی نے فرمایا کیا ہم کو تھکائے گا سفر حشر کے دن کا؟ اگلے مصرے پہ وہ بولے جس کا یقین اور ایمان ہو، کیا ہم کو تھکائے گا سفر حشر کے دن کا؟ ہم ماتم شبیر کے حلقوں میں چلے ہیں۔ سلامت و آباد شاہ، اللہ اہل بیت آپ کو سلامت رکھے۔ علی کیا ہم کو تھکائے گا سفر حشر کے دن کا؟ ہم ماتم شبیر کے حلقوں میں چلے ہیں۔ کیا ہم کو ڈرائے گا کوئی شمر کے ہم لوگ عباس کے پرچم دری چوکھٹ میں پلے؟ علی ولی علی ولی حیدری، سلامت و آباد۔ خالی وقوف کرو، حاجیوں سے پوچھ لو، وہاں بھی 3 شیطانوں کو پتھر مارنا پڑتے ہیں۔ نہ تعداد ہم نے مقرر کی ہے، نہ تعمیر ہم نے کی ہے۔ تمہیں 3 سے اتنا ڈر لگتا ہے تو 2 رہنے دو، 1 کو گرا کے دکھاؤ۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے
ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین حنیفا مسلمن ما کان من المشرکین. بولنے والا کون ہے؟ اللہ. آیت کہاں کی ہے؟ قرآن کی. اللہ ابراہیم کا مذہب بتا رہا ہے. ابراہیم یہودی نہیں تھا، ابراہیم نصرانی نہیں تھا، ابراہیم مشرک نہیں تھا. حنیفا مسلمن، اللہ کا مسلمان تھا. تو خالق ہے، تو مالک ہے، تجھے تو مجبوری کوئی نہیں. جو تیری بات نہ مانے وہ تو کافر ہو جائے گا. تو ڈائریکٹ کہہ دے ابراہیم مسلمان تھا. کیا کہتا ہے؟ یہودی نہیں تھا، نصرانی نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، مسلمان تھا. طریقہ توحید یہ ہے، جب تک 3 جھوٹوں کا انکار نہ کرو ایک سچے کا اقرار قبول نہیں ہوگا. نہ یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، نہ مشرک تھا. اس لیے کعبے میں بھی اللہ نے بندوبست رکھا. 3 پتھروں کو مارنا پڑتا ہے، 4تھے پتھر کو چومنا پڑتا ہے. اسود بھی پتھر ہے، جنہیں علی توڑ دے انہیں چھوڑنا واجب، جنہیں علی چوم لے اسے چومنا ضروری. پھر کئی حاجی میں نے دیکھے، کئی حاجی بات سکتے ہیں. ایک حاجی میرے سامنے رش میں پھنس گیا، اسے دونوں ہاتھ اٹھا لی. اوے میں نہیں چومتا، پیچھا جانا دو مجھے. پھر بندے راس سے ڈر کے دور سے ایسے کرتے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کہا جی قریب نہ جا سکو تو دور سے کرنا جائز ہے. اب سمجھ آئی؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تیرا آستہ جو نہ مل سکا، تیرے راہ گزر پہ جبیں سہی. ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، گر وہاں نہیں تو یہی سے. اسود کو نیت پہنچ گئی، شبیر تک نیت کیوں نہیں پہنچتی؟ سارا کا سارا حج عزاداری حسین. وقوف عرفات کرو حاجی. جیسے ہی سورج غروب ہونے لگے اٹھو، جلوس نکالو. عقیدے میں زبردستی نہیں ہوتی. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ہر بندے کا اپنا ضمیر اسی کے مطابق سنبھالو. کئی بندوں کو ہو سکتا ہے یہ فکر اچھا نہ لگے، حاجیوں کو اچھا لگے گا کیونکہ ان کے تجربے میں موجود ہے. بات سکلین شاہ جی میں جہاں سے غلط پڑھوں مجھے ٹوک دیں. عرفات کے وقوف کا وقت ختم ہوا، سورج غروب ہونے لگا، مغرب کا وقت آ گیا. کئی بندوں کو نئی نئی عادت ہوتی ہے نماز کی. میں صاحب نماز پڑھ لوں، جلوس نکالو. کروڑ دفعہ کسی کو برا لگے، اللہ جلوس کے مقابلے پر نماز قبول نہیں کرتا. میں نے رات کو 2 بجے بندے مغرب پڑھتے دیکھے. پیچھے کیوں نہیں پڑی جی؟ پیچھے جلوس نکلا ہوا تھا. یہ جو بندے شور مچاتے ہیں مقصرین کا ٹولہ کہ مجلس روکو جی نماز، انہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کی نمازوں کے وقت یاد ہے، انہیں شیعوں والی نماز کے وقت کا پتہ ہی نہیں. اس وقت بھی ظہر پڑھی جا سکتی ہے. 10 منٹ غروب میں رہتے ہو، ظہر بھی پڑھی جا سکتی ہے، عصر بھی، آدھی رات تک مغرب بھی پڑھی جا سکتی ہے، عشاء بھی. 6 موقعوں پر نماز کا اول وقت قضا کرنا جائز ہے. پھر توجہ چاہتا ہوں، ایک ہے نماز قضا کرنا، وہ گناہگار ہوتا ہے. ایک ہے فضیلت کا وقت قضا کرنا. غروب ہو جائے، میں نے ظہر اثر نہ پڑھی ہو، گناہ لکھنا شروع کر دیں گے فرشتے. ایک گناہ نہیں لکھیں گے، ایک لمحہ گزرے گا ایک گناہ. پھر میں نے توجہ کر کے نہیں پڑھی، قضا نہیں پڑھی، دوسرا گناہ. پھر نہیں پڑھی، پھر تیسرا گناہ. ابھی بھی زندگی تھی، سانسیں تھی، نماز اللہ کی ادا کرنی تھی، نہیں پڑھی، گناہ بڑھتا جائے گا. جیسے بیل وقت میں نہ بھرو تو واجب الادا میں اضافہ ہوتا جاتا ہے.
بس اللہ کنیکشن نہیں کاٹتا قیامت تک، یہ اس کی مہربانی ہے۔ کہ سامعین گرامی اٹھو، جب تم اٹھو گے وقوف عرفات سے، امام کا فرمان ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے باہر ہوئے۔ چوتھے امام کی حدیث سنو، فرما اس کے بعد اگر کسی کے دل میں شک آئے کہ میرا کوئی گناہ رہ نہ گیا ہو، امام فرماتے ہیں اس کا پہلا گناہ کبیرہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ کیونکہ اس نے اپنے ایمان پہ شک نہیں کیا، ہمارے فرمان پہ شک کیا۔ تو جنہوں نے کہا کہ حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف، اسی امام نے فرمایا زیارت حسین سے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ پانچویں امام کی حدیث، میز نہیں قبر حسین سمجھ کے ہاتھ رکھ کے تو فرما اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ زیارت حسین کا کتنا ثواب ہے تو شوق زیارت سے مر جائے۔ یہ کسی شاعر کا مبالغہ نہیں، لسان پروردگار بول رہی۔ اتنا شوق چڑھے لوگوں کو زباری حسین کا۔ اور اگلی حدیث جو بزرگ نے فرمایا میرے لیے دعا کر اللہ نے اجر دے اور کربلا لے کر جائے، اس حدیث کو مرتے دم تک نہ بھولنا۔ امام نے فرمایا اے ابن شبیب، خدا جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہر ایک کے پاس پیسے نہیں، ہر ایک کے پاس سہولت نہیں، امام نے جانے کو شرط نہیں رکھا، صرف شوق ہو کہ میں قبر حسین پر جاؤں۔ صادق آل محمد ممبر پر تشریف فرمائے، 70 بندوں نے سوال کیا، ہر دفعہ بندہ بدل گیا، سوال نہ بدلا۔ پہلا بندہ اٹھا، فرزند رسول زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا باعث قبولیت اعمال۔ دوسرا بندہ اٹھا، مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا مستجیب الدعوات ہو جاؤ گے، جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا اصلاح الامور، تمہارے کاموں میں آسانی